لام میم کا، تب آپ بات کرنا. اور یہ بات علامات ہے، جس طرح نون جو ہے وہ مچھلی کے علامات اور کس چیز کی علامات ہیں؟ ارے تو الف لام میم کا کیا علامات ہے میرے بھائی؟ الف لام میم کو کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں. ایک منٹ رک جاؤ یار. آپ نے ابھی تھوڑا دیر پہلے بولا تھا کہ الف لام میم کا مطلب محمد صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے، بولا نا آپ نے. ہاں تو اس کی دلیل دے دیجیے. کہاں پر پڑھ کر بولا آپ نے؟ کس چیز کی دلیل دوں؟ محمد صاحب نے اسے ایکسپلین کیا ہے الف لام میم کا. میری بات سنیں. کیا آپ اپنے خیالوں سے بتا رہے ہیں؟ میری بات سنیں. کوئی تو حدیث ہوگی نا جہاں پہ حضور نے بتایا ہو. دیکھیں یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جتنا کہ جتنا بھی ہے وہ صرف اور صرف حدیث سے ہی سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ہم کہاں بول رہے ہیں یہ بات؟ یہ تو آپ کے عالم بولتے ہیں یہ بات. تو نہیں یار دیکھیں مسئلہ آپ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں قرآن کو کس چیز سے سمجھے؟ آپ بتا دیجیے نا. قرآن کو سب سے پہلے مجھے بولنے کا موقع دیجیے گا. قرآن سب سے پہلے قرآن ہی سے سمجھا جائے گا. وہ جملہ کیا ہے، اس کا لفظ کیا ہے، وہ لفظ کہاں آیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے. ایک انسان ہم آپ کو وہی بول رہے ہیں کہ آپ ایک انسان بتا دیجئے جس کو پورا کا پورا قرآن سمجھ گیا ہے اور پوری کی پوری انسانیت اس سے، مسلم امت جو ہے وہ اس سے متفق. میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ارے تو 29 آیتوں کا مطلب کیا بتایا انہوں نے، وہ کب بتاؤ گے بھائی؟ آپ بول رہے ہو کہ اس پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے، تو ریسرچ ہونے کے بعد آئیے گا نا. تو میں ریسرچ کرنے کے بعد اس موضوع پہ آ جاؤں گا، دوبارہ بات بتا دوں گا. آپ ابھی اس اگلے موضوع پہ ہیں. میں دوسرے موضوع پہ بات ہی نہیں کروں گا نا. پہلے آپ کو اس پہ آ کے جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ حضور نے بتایا. اس کا مطلب دو جھوٹ آپ نے ایک ساتھ بولے. جب تک آپ یہ دونوں کو سچ نہیں ثابت کرو گے دوسرے موضوع کی بات ہی نہیں ہوگی، تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. بھائی آپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ الف لام میم کا میننگ ہے، مطلب ہے، اور حضور نے مطلب بتایا ہے، تو یہ دو دعوے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں. یہ آپ نے کچھ کھولا ہوا ہے، اس کو ذرا پڑھیں. یہ آپ ہی نے کھولا ہوا ہے اچانک. آپ اس کو پڑھیں ذرا. ہاں میں آ گیا ریلیکس ہو جائے. آپ ہی کے لیے آیا ہوں سر. جی سر آپ نے سر بتایا نون مچھلی ہے. میں وہ مچھلی آپ کے علماء کیا کہہ رہے ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پہلے اس نے کوئی چیز پیدا نہ کی. جب اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو پانی سے دھواں نکالا. پس وہ دھواں پانی پہ بلند ہوا اور اوپر ہو گیا. اس کا نام سما آسمان رکھ دیا گیا. پھر پانی کو خشک کیا اور اس میں ایک زمین بنا دی. پھر اس پہ پھاڑا اور دونوں میں یعنی اتوار اور سوموار میں انہیں 7 زمینیں بنا دیا. پھر زمین کو مچھلی پر رکھا جو مچھلی پانی کے اندر ہے نون. الحوت سے مراد النون مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے نون والقلم. مچھلی پانی میں ایک چٹان پر تھی اور اس مچھلی کے اوپر زمین ہے. وہ ایک چٹان پر تھی اور وہ چٹان ایک فرشتے کی پیٹھ پر تھی اور وہ فرشتہ ایک چٹان پہ تھا اور وہ چٹان ہوا میں تھی. یہ وہ چٹان ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے کیا تھا. سر پھر مچھلی نے حرکت کی تو زمین میں زلزلہ آنے لگا، زمین لرزنے لگی. پھر اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا تو زمین کو سکون آ گیا اور زمین فخر کرنے لگی کہ مجھ پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں، اب میرے نیچے جو مچھلی ہے وہ ہلے گی تو زلزلہ نہیں آئے گا. سر یہی آپ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے نا؟ نہیں جی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی. سر آپ نے ابھی یہی بتایا. میری بات سن رہے ہیں ایڈم بھائی ہیں. ایڈم بھائی جی سر میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا، یہ آپ ہی نے بتایا ابھی جو آپ نے بتایا وہی آیت میں نے کھولی. میں نے وہی آیت کھولی، آپ نے اس کی تفسیر بتائی، میں نے وہی تفسیر کھول دی. میری بات سنیں آپ. سنائیے. میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ حروف میں مقطعات ہیں ان کا مطلب کیا ہے. سر چھوڑ دیں ان کو، انہوں نے کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ سب چپ ہے، کوئی نہیں بول رہا، میں اور آپ ہے صرف. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہا نون سے مراد مچھلی ہے، میں نے آپ کو یہ مچھلی دکھا دی. سر آپ مانتے ہیں نا اب اس مچھلی کو جس پہ زمین بیٹھی ہے اور مچھلی ہلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے؟ نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا. میں نے صرف نون اور کیوں نہیں مانتے سر؟ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ایک روایت ہے اور اس
روایت پر تحقیق ہوگی, اس کا دیکھیں گے ہم. نہیں, آپ نے بولا یہ, میں نے تو نہیں بولا. میں نے کیا بولا؟ میں نے تو اتنا بولا ہے کہ یار نون کا مطلب مچھلی ہے. اور اس ہاں یہ دیکھیں, الحوت سے مراد نون مچھلی ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں کیا ہے. نون والقلم, مچھلی پانی میں ایک چٹان پر تھی, اور وہ چٹان ایک فرشتے کی پیٹھ پر تھی, اور وہ فرشتہ ایک چٹان پہ تھا, اور چٹان ہوا میں تھی, اور وہ چٹان ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے کیا تھا. جب تک ہم لوگ سیٹلائٹ پہ نہیں گئے اور ہم نے دیکھا نہیں کہ زمین گول ہے اور زمین مچھلی کے اوپر نہیں ہے, تب تک آپ کے مسلمان 12ویں صدی تک تو یہ مانتے رہے ہیں, کیونکہ محمد صاحب کے ارشاد باری محمد ہے. کوئی بھی نہیں مانتا. اچھا کوئی نہیں مانتا. یہ پاگل ہے جنہوں نے لکھی ہے, یہ القرطبی صاحب ہے جنہوں نے لکھی ہے. 600 صدی ہجری میں پیدا ہوئے محمد صاحب کی وفات کے 600 سال کے بعد انہوں نے یہ تفاسیر لکھی ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں مانتے آپ؟ آدھا بھائی میری بات تو سن لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 600 صدی پیدا ہوئے ہیں تو 600 سال پہلے ان کو یہ بات نہیں پتا تھی, انہوں نے یہ بات آگے لوگوں کو بتائی ہے. تو اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے یہ بات. کیسے اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے؟ اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے. کس نے کہا اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ 600 سال بعد آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 600 سال پہلے تو یہ بات تھی نہیں. کیا مطلب ہے؟ ہیلو مسٹر لافر, ابھی آپ اپنے اوپر خود ہنسیں گے. سن لیں میرے پیارے بھائی, سنیں, ابھی آپ ہنسیں گے, بہت کھسیانی ایسی ہنسیں گے. جتنی بھی آپ کی حدیثیں ہیں وہ 300 سال بعد لکھی گئی ہیں, اور لوگوں کے ریفرنس کے ساتھ ہی لکھی گئی ہیں. آپ کی تفاسیر بھی اسی طرح لکھی گئی ہیں اور بعد میں ہی لکھی گئی ہیں. اچھا باقی سب چھوڑیں, آپ کا قرآن بھی نہیں ہے, وہ بھی بعد میں ہی لکھا گیا ہے. نہ محمد صاحب کے زمانے میں قرآن تھا, نہ ابو بکر کے زمانے میں قرآن تھا, نہ عثمان کے زمانے میں قرآن تھا. تو سب تو بعد میں لکھا گیا ہے. کون سی چیز ہے جو اس زمانے میں لکھی گئی ہے؟ ہنسے اب اور ہنسنا میرے بچے مجھے بھی آتا ہے. تمیز سے بات کیجیے تاکہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں. ابھی آپ اسی طریقے سے ایسے کھسیانی ایسی کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت. جی بہت مہربانی. آئیے سر واپس آئیے, بات کرتے ہیں. سر آپ نے بتایا تھا اور یہ میں نے آپ کی بات یہاں پہ رکھی ہے. سر کیا کہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے اس کو پہلے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اچھا ہے بھائی, اس طرح ہے تھوڑا سا سیریس ہو جائیں تاکہ سیریس, میں ہمیشہ سیریس ہوتا ہوں سر. مجھے آپ بہت بات طاہر بھائی اگر آپ سن رہے تو آپ پلیز کنیکٹ جوائن کریے. اچھا میری ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ حروف مقطعات کیا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ حروف مقطعات سر ان کو چھوڑ دیں, آپ ان کو چھوڑ دیں. اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں بات ہی وہ کرتا ہوں جو لکھی ہوئی ہو, اس کے علاوہ بات نہیں کرتا. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جو آپ پیچھے جو بھی بات کر رہے تھے نا سر, میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں, آپ پیچھے جو بھی بات کر رہے تھے اس کو آپ بھول جائیں. بھولنا کسے کہتے ہیں؟ بھول جائیں آپ پیچھے جو بھی بات کر رہے تھے. اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ نے جو ایک بات کی تھی نون والی بارے میں, میں نے وہ نون آپ کو دکھایا اور وہ تو مچھلی ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نون ایک مچھلی ہے؟ میں نے آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ نون علامت ہے مچھلی, ٹھیک ہے, جو سورہ یونس کے شروع میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے, اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سورت کے شروع میں علامت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے. بس اتنی بات ہے. مجھے اپنی روایت بتائیے نا, میں اس روایت سے اتفاق نہیں کرتا جب تک کہ مجھے آپ اس کے گولی مارے اس روایت کو. اب آپ نے اس پہ آ جانا, الف لام میم پہ آ جانا ہے آپ نے. یہ الف لام میم کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جناب الف لام میم کو آپ کون سے اسکالر کو ایگری کریں گے الف لام میم کے لیے؟ میں وہ کھول دیتا ہوں, بتائیے. قرطبی کھولوں, ابن کثیر کھولوں, رازی کھولوں, طبری کھولوں, کون سا کھولوں اس آیت کے لیے؟ بتائیے سر. الف لام میم کے لیے. اب آپ الف لام میم پہ بار بار آ رہے ہیں نا, تو یہ علامت ہے. تو اس علامت کے لیے حضرت اچھا اس کا یہ الف لام میم کیوں پڑھا جائے, اس کو علم کیوں نہ پڑھا جائے؟ اس کا مطلب نہیں لکھا جاتا سر الف لام میم. سر حضرت میرا سوال سمجھیے, فرگیٹ اٹ, ریلیکس ہو جائیں, ٹھنڈا پانی پئیں. الف لام میم کیوں اس کو سیپریٹلی پڑھ رہا ہوں, علم کیوں نہیں پڑھ رہا میں؟ یہ علامت ہے, یہ تو کسی چیز کی بات ہے. سر آپ نے سوال, سر پھر علامت. سر سنیں سوال,
خدا نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے، 2 کانوں سے سنیں، 1 سے جواب دیں. ہم اس کو الف لام میم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ میں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری، سارے اس سے پڑھتے آئے ہیں. ٹریڈیشن ہے. یہ ٹریڈیشن آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میرے ماں باپ نے. آپ کے ماں باپ نے بتائی ہے. آپ کے ماں باپ نے چونکہ بتا دیا، آپ مان لیا آپ نے. اس لیے کہ ٹریڈیشن ہے ہماری، مجھے تو نماز بھی پڑھنی پھر وہی بات ٹریڈیشن ہے. آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ابھی آپ کو میں نے ایک حدیث دکھائی 600 سال بعد کی، 600 سال بعد کی لکھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ 600 سال بعد بولی گئی ہے، 600 سال پہلے ہی بولی گئی تھی، لکھی بعد میں گئی. آپ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے جو 1500 سال کے بعد آپ کو بتایا، آپ اس کو مان لیں گے لیکن الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے. اس کو میں اس لیے مانوں گا کہ میں آپ نے آس پاس جتنے مسلمان ہیں ساروں کو ایسے ہی کرتا دیکھ رہا ہوں. پھر وہی ایسے کرتے دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کو تھوکے گا تو آپ بھی جا کے تھوکو گے، کیونکہ آپ نے ٹریڈیشنلی دیکھا ہے کہ آپ کے علاقے میں لسن ٹو می یار، لسن ٹو می، مجھے بچوں والی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کے مسلمان، آپ ایجپٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کے بارے میں لسن ٹو می، لسن ٹو می بردر، لسن ٹو می فرسٹ، لسن ٹو می فرسٹ، لسن ٹو می دین آنسر. میں نے آپ کو بار بار بولا ہے سر، آنسر آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اگلے کا سوال سمجھ آئے گا. اگر آپ کو اگلے کا سوال سمجھ نہیں آئے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ صرف چکر کاٹیں گے. ایجپٹ میں کائرو کے اندر مسلمان اکثر اوقات زیادہ تر چرچ کے آگے سے گزرتے ہوئے چرچ کے اوپر تھوک کے گزرتے ہیں. آپ بھی ایسا کریں گے؟ ایسا کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. سو آپ ٹریڈیشن کو نہیں مانیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، یہاں پہ آپ کو یہ ٹریڈیشن کس نے بتایا؟ آپ نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ جی آدم بھائی، یہ اجماع ہے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں. اجماع ہے. اچھا اب آپ اجماع پہ آ گئے. اوکے، یہ آپ کا اجماع میں کس نے یہ بولا تھا کہ اس کو سیپریٹلی پڑھو؟ کیا محمد صاحب سے کوئی ایکسپلیسٹ حدیث ہے کہ ان کو آپ نے سیپریٹلی پڑھنا ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا وہ لفظ ہے جو راوی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک ایسی چار ہوتے ہیں. یار آپ سن لو نا، ایسی حدیث ہے. آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہو یا سننا چاہ رہے ہو؟ آپ مطلب مجھے بولنے نہیں دو گے تو فائدہ نہیں ہے نا بات کرنے کا. یہ آپ بولیے حضرت، لیکن میں نے یہ جو پوچھا ہے پہلے آپ سوال کو اگر کیٹر نہیں کریں گے تو سر جواب میں کیسے؟ میں نے کیٹر کر لیا بھائی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بھی ایتھیسٹ ہوں. 3 سال پہلے میں ایتھیسٹ ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں آپ کے اندر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے آپ کی ساری چیزوں کا پتہ ہے. آپ کیا ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں؟ ایتھیسٹ تھا، میں تھا، اب نہیں ہوں الحمدللہ. اچھا ایتھیسٹ تھے، اوکے جی. ابھی تو نہیں ہے نا؟ ابھی تو نہیں ہے نا؟ مجھے آپ کی یہ ساری کہانیاں پتہ ہے حضرت، ابھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ابھی نہیں ہوں الحمدللہ نہیں. چلیں بہترین ہو گیا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کون سا ٹریڈیشن پڑھا اور کہاں سے اسکالرری ایگریمنٹ دیکھی کہ اس کو آپ نے سیپریٹلی پڑھنا؟ آپ ذرا میری بات سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حوصلے سے، کیونکہ آپ کو میں نے تعارف اس لیے کہا ہے تاکہ پتہ لگے کہ میں نارمل یہ نہیں کہ یار پلیز اصل بات کیجئے، چھوڑ دیجئے بیچ والی باتیں پلیز. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بولا کہ آپ کے پاس آ گیا آپ کو بتا رہا ہے. بھائی اصل بات کیجئے، forget the rest. چھوڑیں آپ، میں پوری بات صرف آپ کو نہیں بتانا، جو سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھانی ہے بات. بھائی مقصد پہ آئے، تیسری دفعہ بول رہا ہوں. بات سنیں آپ، چپ کریں. بات اگر آپ نے سنی ہے تو آرام سے سنیں آپ. پھر وہی بات یار، تمہیں کہہ رہا ہوں مقصد پہ آؤٹ کہانی نہیں کرو یار، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا سنیں، آپ سنیں، بات مجھے بولنا نہیں آتا. آپ نے مجھ سے پوچھا ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا، غلط سوال، غلط جواب. میں نے تو سوال ہی نہیں کیا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا حضرت، میں نے اسی لیے آپ کو کہا حضرت 2 کانوں سے سنیے تاکہ آپ کو سوال سمجھ آئے. آپ کو کس نے کہا کہ مجھے ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن نہیں آتی؟ اجماع کیا ہوتا ہے بتائیں. اوکے، کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، میں نے کہا کہ آپ نے جو ٹریڈیشن کی بات کی، یہ ٹریڈیشن حضرت محمد سے نکلا ہے، انہوں کے منہ کے کوئی الفاظ ہیں جو کسی حدیث میں ہوں آپ کے پاس؟ میں نے یہ پوچھا ہے حضرت. آپ مجھے بتائیں اجماع کیا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے ٹریڈیشن کا پتہ ہے، اجماع کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے جو پوچھا وہ بتائیے پہلے، اگلے سوال پہ ہم بعد میں چلیں گے اور بالکل چلیں گے، ڈونٹ وری. میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا حضرت محمد صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں کہ اس کو سیپریٹلی پڑھنا ہے؟ جی ایگزیکٹلی ہے، ایگزیکٹلی ہے. جی پلیز پرووائڈ کیجیے سر. 100% ہے. کیا پرووائڈ کیجیے؟ یہ اورل ٹریڈیشن ہے. سر دیکھیے بات سنیں، یہ اورل ٹریڈیشن ہے جو چلتی ہے قرآن پورے کا. سر میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے حضرت، حدیثیں بھی ساری اورل تھی، میں نے ابھی آپ کو بتایا
300 साढ़े 300 साल के बाद लिखी गई हैं। حضرت میں نے پوچھا ہے کہ ان ٹریڈیشنل حدیث کے اندر کوئی حدیث ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہو حضرت محمد کے اپنے منہ کے الفاظ سے کہ اس کو سیپریٹلی پڑھنا ہے؟ سوال پہلے میرا دہرائیے کہ میرا سوال کیا ہے. آپ کا طریقہ برداشت ہے، آپ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے اور اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو بولنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے اندر سے نکل کے آیا ہوں، مجھے سارے حضرت آپ کہیں سے ہو کے نہیں آئے. جو میں سوال کر رہا ہوں پہلے سوال ریپیٹ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الف لام میم کو میں علم کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ پھر وہی بات. ابھی میں نے سوال کیا کیا حضرت؟ یار یہی کیا نا آپ الف لام میم کو علم کیوں نہیں، میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. سوال کو اب آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ مجھے بھی پتہ لگے آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہے. سوال میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. پلیز آپ نے اب میرے سوال کو پہلے ریپیٹ کرنا ہے جواب دینے سے پہلے. آپ نے بتایا الف لام میم کو سیپریٹلی پڑھنا ہے، علم نہیں پڑھنا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کیا آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث موجود ہے جو اس کو ایکسپلیسٹلی بیان کرے کہ الف لام میم کو کاف ہا میم عین صاد کو سیپریٹلی پڑھنا ہے، اکٹھا نہیں پڑھنا؟ کوئی ایک حدیث موجود ہے؟ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس کے سوال پہلے بتا دیجئے میرا سوال پہلے میرا بتا دیجئے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ہے. نہیں پہلے بتائیے حدیث نہیں ہے پھر بتائیے ضرورت کیوں نہیں. نہیں پہلے یہ بتائیے نا حدیث نہیں ہے. حضرت پہلے بتائیے حدیث نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خاموش ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. سر پہلے یہ بتائیے کہ حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں ہے اس کے حوالے سے، لیکن حدیث سے زیادہ اوکے. سو ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث نہیں ہے، کریکٹ؟ حدیث سے زیادہ مضبوط چیز ہے. نہیں حدیث نہیں ہے نا. پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے اس چیز کو سیپریٹ کرنے کے لیے. میری بات سنیں، قرآن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ حدیث سے جی بڑی چیز قول ہے، مجھے پتا ہے ان کا قول ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے نا آپ کے پاس ایک بھی. ابھی آپ نے کہہ دیا، اب آپ مجھے آگے بتا دیجئے. جی میری جان سر یہ سوال نہیں ہے، پلیز آپ ریپیٹ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ چکا ہے. اب آپ اپنی بات رکھیے کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ لگا کہ نبی پاک نے تو بتایا نہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس کو سیپریٹلی پڑھنا؟ اگر حدیث نہیں ہے تو کس طریقے سے پتہ لگا؟ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو کہ قرآن کی شکل میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران یہ قرآن پڑھا ہے تو کیا الف لام میم نہیں پڑھا ہوگا؟ انہوں نے الف لام میم پڑھا ہے، صحابہ نے سنا ہے. صاحب سر کوئی ریفرنس ہے کہ انہوں نے واقعی یہ پڑھا ہو؟ اس سے بڑا کیا ریفرنس ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس ٹریڈیشن سر یہ اجماع کی شکل میں آتی ہے. اب آپ کو مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اجماع پتہ ہی نہیں ہے کہ اجماع ہوتی کیا چیز ہے. حضرت غصے میں نہ آئے، ریلیکس ہو جائیں، ٹیک اے میں غصے میں آ رہا ہوں، آپ غصے میں ہو. سر میں غصے میں نہیں ہوں، ساری دنیا جان رہی ہے کہ میں بہت ٹھنڈا بات کر رہا ہوں، آپ غصے میں آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے سر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یاسین کو بھی سیپریٹ پڑھنا ہوتا ہے نا، یاسین کو بھی سیپریٹ پڑھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے اوکے. یہ دیکھیے سر آپ کے طبری ہیں جو ارلی سکالر ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں فقال بعضهم، بعض محدثوں کے مطابق، سکالرز کے مطابق، ہوا قسم اقسم اللہ بھی وہ من اسماء اللہ، کہ یہ اللہ قسم یاسین جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سر یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ سر یہ وہی ہے، یاسین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، یہ وہی چیز ہے، الف لام میم کاف ہا میم عین صاد یاسین وغیرہ وغیرہ. سر یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ پوری لائن پڑھیں نا، اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعضوں کے مطابق میں نے آپ سے پوچھا. جی آپ اس کو ایکسپٹ، سر لسن ریلیکس، میں نے پوچھا آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کو؟ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. اللہ کا نام ہے؟ نہیں میں نہیں کرتا. آپ نہیں ایکسپٹ کرتے؟ اوکے چلیں آگے پڑھتے ہیں. اس کی وجہ قال ثنا ابو صالح اور قال ثنا معاویہ ان علی ان ابن عباس. ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس حضرت علی کو محترم جانتے ہیں آپ؟
بالکل جانتے ہیں, لیکن ان سے یہ بات ان کا قول ہے, بندے نے بیان کی ہے, ان کا قول ہے کہ فَإِنَّهُ قسم اقسمہ اللہ وَهُوَ من اسم اللہ, یہ قسم سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سر آپ حضرت علی کو اور حضرت ابن عباس کو جھوٹا بول بیٹھے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے. نہیں, اس طرح نہیں, اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جس طرح آپ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل جھوٹ بات کی ہے. یہ قول ہے, اور قول باقاعدہ قول حضرت علی سے کسی کا ڈائریکٹ نوٹ نہیں کیا, یہ روایتاً ہوا ہے. اس روایتاً میں جو محدثین ہیں جنہوں نے راویوں نے بیان کیا ہے, ان راویوں کے اندر سکون ہے. جی زاویے میں کوئی سکون نہیں ہے. دیکھیں ابو سہلے نے بولا, ٹھیک ہے, وہ بتا رہے ہیں. نہیں بولا. اچھا, کس نے بولا سر؟ آپ مجھے پوری چین بتائیں نا, کس نے بولا؟ آپ پڑھ سکتے ہیں عربی؟ ہاں بتائیں. آپ عربی پڑھ سکتے ہیں سر؟ جی بتائیں. آپ عربی پڑھ سکتے ہیں سر؟ بتائیں نا مجھے, بتائیں. میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں پڑھ سکتے, عربی آپ نہیں پڑھ سکتے. سر نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. وقال آخرون معنا یا رجل. سر رجل کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ رجل کسے کہتے ہیں؟ ما انہو نہیں پڑھا جاتا, ما انا پڑھا جاتا ہے. پلیز آپ کو اگر نہیں پتا میں بتا رہا ہوں نا, کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ڈائیکریٹیکل مارکنگ نہیں ہے, مجھے کریکٹ کرنے کی ضرورت نہ کریں. معنی مانی سے نکلا ہے, اس کا مطلب انہوں نے بتایا یہاں پہ کہ یاسین کا مطلب جو ہے وہ ہے یا رجل. رجل کسے کہتے ہیں سر پتہ ہے؟ آدمی کو. تو یاسین کا مطلب تو رجل ہے, آدمی. اوکے, ذکر من قال ذالک حدثنا ابن حمید قال ثنا ابو تسلیمہ قال ثنا الحسین بن واقد ان یزید ان اکرمہ ان ابن عباس فی قول یاسین یا انسان بالحبشہ. حبشہ کے لوگوں کے مطابق یاسین کا مطلب ہوتا ہے انسان, ہیومن بینگ. اللہ میاں کا نام ہے یہ, یا اس کا مطلب ہے ہیومن بینگ, یا اس کا مطلب ہے مرد؟ کس کو پک کرتے ہیں سر آپ؟ تینوں دکھا دیا آپ کو سر, اس میں سے پک کسے کرتے ہیں آپ؟ ان تینوں میں سے پک کسے کرتے ہیں حضرت آپ؟ سر میں غصے میں ہی بیٹھا ہوا ہوں سر, آپ بار بار غصے میں آ رہے ہیں, چیخے مار رہے ہیں. مارے سر وہ حضرت ریلیکس ہو جائیں. شاباش, بتائیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی چیز ہے جس کے بارے میں اوپر بیان کر رہے ہیں کہ اس قول میں اختلاف ہے, یعنی بعض لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف وصول کرتے ہیں. اسلام میں کس چیز پہ اختلاف نہیں ہے سر؟ اسلام میں کس چیز میں اختلاف نہیں ہے؟ ایسے اختلاف ہونے چاہیے. اسلام میں کس چیز پہ اختلاف نہیں ہے؟ نماز میں اختلاف نہیں ہے. نماز میں اختلاف نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صرف سنتے پڑھنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے ہیں, فرض پڑھنا ہے اور سنتے ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے, کس چیز میں اختلاف نہیں ہے. عصر کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے, سایہ کس لیول کا ہو جائے گا تو پڑھنی ہے, کس لیول کا ہو جائے گا تو نہیں پڑھنی ہے. اسلام میں ہر چیز پہ اختلاف ہے. ابھی اتنے اختلاف بتائے میں نے آپ کو, ابھی اتنے اختلاف میں نے آپ کو بتائے, وہی تو کہہ رہا ہوں حضرت, اتنے اختلاف ابھی آپ کو بتائے اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف کہاں ہے, آپ نے ایک اختلاف نہیں بتایا. یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے الگ مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ ہاتھ اوپر باندھتے, تم نیچے باندھتے, تمہارا مسجد الگ, ہمارا مسجد الگ. ایگزیکٹلی, لیکن چھوڑے کوئی بات نہیں, ابھی انہیں رول لینے دے تھوڑا سا. اچھا آگے چلتے ہیں, اسلامی منصب. تو اللہ میاں جب نماز کے بارے میں بتا رہے تھے, انہوں نے تو 5 ٹائم بھی نہیں بتائے قرآن میں. آپ مجھے قرآن میں 5 ٹائم نماز کے دکھا سکتے ہیں سر؟ قرآن کے اندر سے دکھا سکتے ہیں؟ جی بتائیے. اچھا آپ صرف قرآن میں دکھا دیں, کرسچنوں سے میں آپ نہیں پوچھتا کیونکہ آپ تو کرسچن کبھی تھے نہیں. میں آپ سے صرف قرآن کو پوچھ لیتا ہوں, قرآن میں 5 نمازیں کدھر لکھی, کیا ٹائم, اوقات. میں یہ نہیں بھی پوچھ رہا کہ مجھے 5 نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں, ہر نماز میں کتنی سنتیں, کتنے رکعات ہیں, یہ بھی نہیں پوچھ رہا میں آپ سے.
مجھے صرف 5 نمازوں کے اوقات آپ قرآن سے بتا سکتے ہیں حضرت؟ مجھے بات بتائیے. نہیں بتائیے, میں پوچھوں, میں آپ کا آنسر دوں گا. پہلے مجھے اس کا آنسر دے دیں, پھر میں آنسر دوں گا حضرت, ڈونٹ وری. پہلے اس کا آنسر, یا تو آپ کہہ دیں سر کہ قرآن میں 5 نمازوں کے اوقات نہیں ہیں, یہ کہہ دیں, اس کے بعد مجھ سے سوال کریں. نہیں ہے تو قرآن انکمپلیٹ ہو گیا. پلیز سر سوال کیجیے. انکمپلیٹ ہو گیا یہ اوقات. سوال کیجیے سر. ہنسے نہیں سر, دیکھیں آپ ہنسیں گے تو سر میں بھی پھر ہنسوں گا, پھر آپ کو برا لگے گا, پھر آپ غصہ کریں گے. حضرت ایسے نہیں, پیار سے بات کریں, اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم, طریقے سے باتیں کر رہے ہیں سر. بتائیے سر, حکم کریں, حکم سوال کریں. میرا آپ سے میرا یہ سوال کا جواب ہے آپ کو, اور جواب یہ ہے میرا کہ یہ جو 5 اوقات ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہے, اس طرح نہیں ہے. یعنی نماز اسلام نے آ کے شروع نہیں کی, نماز اچھا آدم علیہ السلام سے شروع ہے, ٹھیک ہے نا. کہاں سے ہوئی؟ سوری دوبارہ بتائیے گا, آپ کی آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ بتائیے گا کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام 5 نمازیں پڑھ رہے تھے. جی بالکل پڑھتے تھے. سر آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن میں لکھا؟ جی بالکل قرآن میں لکھا ہے, ابھی آپ کو سر پلیز آیت دیجیے گا. جی دکھائیے پلیز. ہمیں یہ دکھائیں گے کہ آدم علیہ السلام, یاد رکھیے گا سر, ہمیں یہ دکھانے لگے کہ آدم علیہ السلام 5 نمازیں پڑھ رہے تھے. انہوں نے مجھے 5 نمازیں دکھانی ہیں. 5 نمازیں. جی جی میں آیت کا ویٹ کر رہا ہوں سر. 5 نمازیں میں نے نہیں کہا آپ کو, میں نے کہا کہ آپ نے کہا ہے سر, آپ نے کہا ہے سر, اب آپ چینج کریں گے اپنی بات. میری بات سنیں, آپ نے کہا ہے چلے جناب, آپ قرآن کی آیت دیجیے پہلے. ہاں آدم اسلام 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. ہاں جی, اور آپ نے کہا تھا آدم علیہ السلام سے 5 وقت کی نمازیں چل رہی ہیں, اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے کس جگہ نہیں لکھا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 5 نمازوں کے اوقات, کیونکہ وہ آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا. سر 5 نمازوں کے اوقات آدم علیہ السلام کے دکھا دیں. آدم علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام سے, اس کے بعد ادریس علیہ السلام, شیس علیہ السلام. سر دکھا دینا یار, قرآن کی آیت دینا سر. میں ڈھونڈ رہا ہوں, ڈھونڈے تھوڑی دیر میوٹ کر لیں اور ڈھونڈے, ہم اتنی دیر میں ویسے گپے لگا لیتے ہیں, باقی ہم آپس میں. میرا لالا جی یہ سوال ہے, چلو ان کو میوٹ کر دیتے ہیں ہم یار, کیونکہ سورہ فاتحہ تو دیکھو نماز میں پڑھنا ضروری ہے, تو کیا آدم السلام پڑھتے تھے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے کسی کتاب میں نہیں اتارا. سر جی دیکھیں, سر دیکھیں حضرت, بات یہ ہے آدم علیہ السلام کی آپ نماز پہ تو پہنچ گئے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس قرآن میں 5 نمازیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, ان کے اوقات مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, یہ آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے. تو ویسے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کا جو جتنے بھی موقف تھے وہ صرف ہوائی ہیں, ریفرنس ان کے پاس کسی ایک بھی موقف کا نہیں ہے. ہم دیکھ چکے ہیں الف لام میم کے بارے میں, اس کو سیپریٹ پڑھنے اور اکٹھا ملا کے پڑھنے کے بارے میں, یاسین کے بارے میں 1400 سال سے یہ آج تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ یاسین کا مطلب کیا ہے لفظ کا, اور جو محدثوں نے ان کے دیا ہے 3 ڈفرنٹ مطلب, ان میں سے آج تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے کہ یاسین کا مطلب آج کیا ہے. 1400 سال کے بعد اگلے 500 سال میں کیا, اگلے 10,000 سال میں بھی نہیں نکال سکتے اس کا مطلب کیا, کیونکہ ان میں کبھی بھی اکٹھ ہونا ہی نہیں ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ نیریٹو ہے اسلام کا, کبھی ان میں متفق علیہ کوئی بات نہیں بن سکتی ہے, نہ ہی آج تک بنی ہے. اسلام میں 5 نمازیں کس کس ٹائم پہ پڑھنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے ان کا, اور اختلاف رہے گا. پلیز سر کوئی سوال کرنے لگے تھے. اور الف لام میم کا جو مطلب ہے نا, وہ بس یہی نکلتا ہے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, بس یہی مطلب ہے. جی سر. اچھا, یہ ہمارے ایک اسلم شیخ بھائی کمنٹ میں بیٹھے ہیں, بہت دیر سے بول رہے کہ ہم جو بھی بتا رہے ہیں وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, جاہل یا کچھ بھی ایسے استعمال کر رہے ہیں. تو میں انہیں بلانا چاہتا ہوں, اسلم شیخ صاحب اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آ کے یہاں پر ہمارے سے گفتگو کر لیں, ہم نے کیا غلط بتایا اور کیا نہیں وہ آپ ہمیں بتائیے, ٹھیک ہے. اور میں 1-2-3 کچھ جو ہمارے سپر چیٹ ہیں مس ہو گئے وہ لیتا ہوں. فیض بھائی کو اور ایڈم بھائی کو پرنام. ہمارے بامبو پانڈا بھائی لکھتے آپ کا $2 کے لیے بہت بہت شکریہ پانڈا بھائی. اور بھی بہت سارے. اچھا, ہمارے چینل کے ایک ممبر بنے ہندوستانی واریر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ یہودیوں کی سازش ہے ویسے, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے سمجھیں. میں سلیمانی جلیبیوں کو نہیں لیا اس لیے بول رہا تھا. اچھا, میرے اسٹریم میں ہی نہیں آ پا رہا تھا, اس لیے انہوں نے یہ سپر چیٹ بھیجا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہندوستانی واریر بھائی. پھر سے بھائی انجوائے جلیبی بھائی, تھینک یو. پھر یہ لکھتے ہیں یہ را اسرائیل کی سازش ہے.
फिर एक विनीत गुलाटी साहब का 100 रुपीज का सुपर स्टिकर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत भाई। विनीत भाई और सम जी लिखते हैं एडम किसके चक्कर में अर्थ को फ्लैट सन स्किनिंग मड, ये क्या क्या लिख रहे हैं मतलब ये इसके चक्कर अर्थ इज फ्लैट एंड सन इज रिवॉल्विंग लिखना हो जाएगा, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सिंकिंग मड कुछ ऐसा लिखा है। अच्छा सिंकिंग इन द मड, वो सन सिंकिंग इन द मड छोड़ दे, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं। हाँ उसमें गुरूब हो जाता है ना। बिल्कुल। अभी हम जी ओके जी आ गई आपके पास सर कुरान की आयत दीजिए सर। दीजिए सर दीजिए। ये जी सूरह मरियम आयत 58। जी मैं सर एक सेकंड रुकिएगा। सूरह मरियम कुरान की आयत नंबर 19 और सूरत नंबर 19 और उसकी आयत नंबर बताइए। 58। ले जी सूरह मरियम की आयत नंबर 58। सरकार आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? आप पढ़ लें। Okay. Those were the ones upon whom Allah bestowed favor from among the prophets of the descendants of Adam and of those we carried with Noah and of the descendants of Abraham and Israel and of those whom we guided and chose. When the verses of the most merciful were recited to them, they fell in prostration and weeping. जी सरकार। अब इसे अगली आयत में ये पढ़ लिया ना, ये इसका कॉन्टेक्स्ट अगली पढ़नी है। ओके 59 भी पढ़ लेते हैं सर। यार एक सेकंड मैं जरा उर्दू भी कर दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए जो नहीं इंग्लिश जानते। ये हैं वो लोग जिन पर इनाम फरमाया अल्लाह ने अंबिया में से, औलाद आदम में से और इन लोगों में से जिन्हें सवार किया हमने कश्ती नूह के साथ और इब्राहिम और याकूब की नस्ल में से, और इनमें से हमने हदायत दी जिन्हें हमने चुन लिया। जब तलावतें की जाती थी इन पे रहमान की आयतें तो गिर पड़ते थे सजदा में रोते हुए। आगे जी। फिर जानशीन हुए इनके बाद नाखलफ लोग, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात की पैरवी की तो अनकरीब वो मिलेंगे गुमराही में। जी सर ठीक हो गया? क्या ठीक हो गया? जानशीन के बाद ना देखें इसमें ठीक हो गया। फिर जानशीन हुए उनके बाद नाखलफ लोग जी नाखलफ, ठीक है ना जी नाखलफ लोग जी उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। इसका मतलब है कि नमाज की ट्रेडिशन आदम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। ओके उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। ठीक है एक सेकंड सर, हजरत वापस आते हैं। रिलैक्स, टेक अ चिल, रिलैक्स। सबसे पहले हम आपसे जो आपसे सवाल किया था वो सवाल ये किया था कि 5 नमाजें, आपने यहाँ पे 5 नमाजें नहीं दिखाई, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये जो आप सलात दिखा रहे हैं हमें, अरबी में लफ्ज सलात जिसका मतलब होता है प्रेयर, ठीक है, जिसको आप उर्दू में नमाज के तौर पे लेते हैं एज ए मुस्लिम, इस सलात में सिर्फ सजदा नहीं होता, इसके अरकान के अंदर कयाम होता है, इसके अंदर रुकू होता है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है। मैंने आपसे बोला था हजरत मुझे 5 नमाजें दिखानी है, फॉरगेट के उसके अंदर क्या अरकान नमाज तो कुरान के अंदर है ही नहीं, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं। मैंने आपको कहा था आदम से 5 नमाजें शो करनी है आपने। यहाँ पे कितनी नमाजों का जिक्र है सर? यहाँ पर नमाज का जिक्र है। नमाज का जिक्र है, 5 नमाजों का नहीं। मेरी आपकी बात हो रही है 5 नमाजों के ऊपर। लिसन वेरी केयरफुली। हेलो हजरत, रिलैक्स, पहले मुझे क्वेश्चन करने दें ताकि आपको समझ आ जाए मेरा सवाल। मैंने आप यार प्लीज रिलैक्स, डोंट ओवर स्पीक मी। मैं बहुत रिलैक्स तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। चीख आप रहे हैं, गुस्सा आप कर रहे हैं, रिलैक्स, take a chill pill, please take a chill pill, relax, take a chill pill. Now let me say it again. आप अपने दोस्तों से पूछिए कौन चाहिए, अपने दोस्तों से पूछिए। हजरत रिलैक्स होए, let me answer. अपनी एथियस्ट let me answer यार, please let me answer. सुनो तो भाई, सुनो शेखर भाई रुके ना। देखो हमने आपसे एक सवाल पूछा, आपने बोला मुझे टाइम लगेगा, मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। बात थी 5 नमाजों की, आपने सिर्फ नमाज बताया। सर देखिए सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा था मुझे कुरान से 5 नमाजों के औकात दिखा दें। इन्होंने कहा था कुरान में 5 नमाजों के औकात नहीं है। मैंने कहा इसी वजह से तो मसला आता है। उन्होंने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम, यार प्लीज वेट यार, डू नॉट इंटरप्ट।
جب تک آپ میرا سوال نہیں سمجھیں گے پھر اس طرح غلط قسم کا ریفرنس لے آئیں گے فائدہ. لسن بھائی لسن پلیز لسن, سوال سنیں تاکہ آپ جواب پراپر دے سکیں, ورنہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے, پھر یہی مسئلہ کریٹ کریں گے. اوکے آپ نے جواب دیا تھا جی پانچوں نمازیں آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہیں, اس وجہ سے قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں ہے. اب میں نے آپ کو کہا تھا اچھا مجھے آدم علیہ السلام سے 5 نمازیں دکھا دیں, 5 نمازیں. میں نے آپ کو یار رکو نماز, اچھا چلے پھر نماز, یہ نماز وہی نماز ہے جو کہ مسلمان مومن پڑھتے ہیں, پلیز ثابت کریں. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, باقی سب کچھ چھوڑ دیں. پہلا لالا جی پہلے تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا, انہوں نے کہا تھا 5 وقت کی نمازیں ہم آدم السلام کے وقت سے پڑھتے آ رہے ہیں. اگر یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے, یہ ریکارڈڈ ہے, ہم چاہیں تو اسے کٹ کر کے دوبارہ چلا سکتے ہیں. بالکل چلائیں گے اور دکھائیں گے ہم شارٹ ویڈیو کے اندر. پلیز آپ نے جھوٹ بولا یہاں پر, آپ نے 5 وقت کی نماز کا ذکر کیا تھا اور آپ نے صرف نماز دکھائی ہے, 5 وقت کی نہیں دکھائی ہے. نہیں میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ قرآن میں 5 وقت کی نماز کی اوقات نہیں ہے. بھائی آپ کا مطلب ہے کہ میرے کو نہیں پتا, میں نے قرآن پڑھا نہیں ہوا. ہیلو, اگر میں نے کوئی چیلنج کر کے پھینک رہا ہوں نا بات, تو کسی وجہ سے پھینک رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ ابھی بچے ہیں بہت, آپ ابھی بچے ہیں بہت, آپ ابھی بہت بچے ہیں. جب میں چیلنج کر کے بات پھینکتا ہوں مجھے پتا میں نے کیا کرتا ہوں. لسن ٹو می ویری کیئرفلی ناؤ. یہ جو نماز ہے اب آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے, یہ وہی نماز کا طریقہ ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں. پلیز ثابت کیجئے, مائک آپ کا. ٹریڈیشن, ہم تو ہمیشہ ٹریڈیشن پہ چلتے ہیں بھائی. ٹریڈیشن دکھائیں نا, دکھائیں ٹریڈیشن. ٹریڈیشن کیا دکھائیں, ٹریڈیشن سے چلتے آ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یعنی کہ سنی سنائی ہوائی باتوں پہ چلتے آ رہے ہیں ہم. سنی سنائی ہوائی باتوں پہ نہیں, نماز کا طریقہ سنی سنائی ہوائی باتوں پہ چلتے آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات نہ بولوں اور آپ مسلسل میری بات میں بول رہے ہیں. جو سوال ہے اس کے اوپر ٹینشن دینا, باقی چیزوں پہ اٹینشن مت دیں, سوال کے اوپر اٹینشن دیں. سنی سنائی ہوائی باتوں کے اوپر جواب دے رہے ہیں نا آپ. سنی سنائی ہوائی بات نہیں ہے, یہ ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن سنی سنائی ہوائی باتوں کی اس کو کہتے ہیں اجماع. یہ ٹریڈیشن اسلام کے علاوہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اجماع بات کی بات ہے. یہ ٹریڈیشن اسلام کے علاوہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اسلام سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے نا. اسلام کے علاوہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ٹریڈیشن کہ اس طریقے سے وہ حضرات یہ کام کر رہے تھے؟ پلیز مائک آپ کا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہودیوں کے اندر یا عیسائیوں کے اندر نماز کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے تحقیق نہیں کی. نہیں بھی نماز پڑھتے ہیں, یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں, عیسائی بھی. نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ثابت کریں, ثابت کریں. رکوع اور سجدہ بھی ہونا چاہیے, سلام بھی پھیرنا چاہیے. نماز کا ٹریڈیشن. اچھا میں ان کو بتا لالا جی, اگر آپ رکوع میں نہیں گئے تو آپ کا نماز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ نے سجدہ نہیں کیا, آپ کا نماز نہیں ہوتا. رکوع اور سجدہ بھی ہے, رکوع اور سجدہ بھی ہے. رکوع سجدہ اور سلام پھیرنا بھی ہونا چاہیے. یار حضرت فیض ایک سیکنڈ رک جا یار, رک جا فیض, رک جا. مجھے پتا ہے یہ 2 نمبری کیسے کرنے. آپ یوٹیوب کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں, وہ لکھیں میں کھولتا ہوں حضرت. لسن, ہاں جی, کیا یوٹیوب میں کیا لکھوں سر؟ لکھیں جوش نماز, جوش پریئر لکھیں. ہیلو ہیلو, جوش پریئر. ہاں یہ ہوا نا جوش نماز, جوش پریئر. اوکے جی, جوش پریئر. سامنے لکھیں, سامنے. صبر چھری تھلے سال آئیں گا. ٹریڈیشن ہے بھائی, ٹریڈیشن. چھری تھلے سال اللہ, چھری تھلے سال اللہ. بدتمیزی نہ کریں یار, اس طرح بدتمیزی ہوتی ہے. اسکرین دکھائیں. تو حضور نے نماز پڑھنا سکھایا. یہ میں نے جوش پریئر سرچ کیا ہے. میں اس وقت پیج کے ٹاپ کے اوپر ہوں سر. یہ ڈیمونسٹریٹنگ آف جوش پریئر کھولے ذرا, یہ جو سامنے آپ یہ کھولیں. ڈیمونسٹریشن آف جوش پریئر. ہاں یہ کھولے ذرا. جی سر. اس کو تھوڑا سا آگے کر, بہت لمبی ویڈیو ہے, 19 منٹ کی ہے. آپ اس کو دیکھیں جب یہ آگے نماز پڑھنے شروع کرے گا. یہ بھی بتا رہا, یہ یہاں سے اسٹارٹ کیا. آپ بتائیں مسلمان یہ ایسے نہیں پڑھتے, ہاتھ باندھتے ہیں کہ باندھتے اس طرح؟ اب آگے چلیں. ہاتھ باندھ, اچھا جو بھی بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے وہ نماز پڑھے گا. Listen to those asleep in the dust. اور مزے کی بات یہ جو دعا. Listen. Hold on. Relax. Take a chill pill. رک جا. میں چل پہ ہوں بھائی, میں نے کیا کہا. یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. ہاں وہی کر لے گا. یہ دیکھو. نماز پڑھو سر, میں نے سنا. Who is like you, master of might, and who can be compared to you, king
who brings death اللہ کی تعریف and نہیں کر gives رہا life دوبارہ یہوہ کی کر رہا and ہے. causes salvation to sprout. ہاں You are faithful. سیلویشن ٹو اسپراؤٹ قرآن میں کسی جگہ پہ سیلویشن کا ذکر ہے؟ ابھی اس کے عمل کو دیکھیں آپ. میں باقی چیزوں کا ذکر قرآن میں آپ عمل کو دیکھیں. قرآن میں کسی جگہ سیلویشن کا ذکر ہے؟ جی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے ذکر. بنی اسرائیل کو اللہ میاں نے سیلویشن دیا، سیلویشن سے نکالا ہے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سیلویشن سے نکالا ہے. سیلویشن آپ کو سیلویشن کا مطلب کہ 2 روپے کی بھی عقل ہے؟ سیلویشن اس دنیا میں نہیں ملتی، نیکسٹ لائف میں ہوتی ہے، آخرت میں ملتی ہے سیلویشن. آپ کو بہت بڑے سائنسدان ہیں میرے خیال میں، مجھے لگ گیا پتا. آگے چلتے To resurrect the dead. Blessed are you, Hashem. Blessed are you, Hashem, not Allah. Blessed are you, Hashem, not Allah. یہ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں حشام کی تعریف کر رہے ہیں. ایڈم بھائی سیلویشن کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ نے ابھی سیلویشن کا مطلب کیا صبر کریں، ریلیکس یار، ایک سیکنڈ رکیں. Blessed are you, Hashem. سر آپ حشام کے آگے دعا کرتے ہیں یا اللہ کے آگے کرتے ہیں؟ یار ابھی فی الحال آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. میں پوری ڈیٹیل ہی بنا رہا ہوں. Blessed are you, Hashem. حشام کون ہے سر؟ آپ اس کو اس کے عمل کو دیکھیں نا، جو عمل کر رہا ہے وہ سر عمل کو ہی دیکھ رہا ہوں. عمل سر اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرے کو کیٹاگوریکلی کہہ رہے تھے، اور میرے کو کیٹاگوریکلی کہہ رہے تھے کہ یہودیوں میں نماز نہیں ہوتی. بھائی مجھے او بھائی یہ نماز نہیں ہے، یہ پریئر ہے یار. راکٹ سائنسدان یہ پریئر ہے، سکون لے لے. پریئر کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ورشپ، عبادت. عبادت. ہاں تو ہم کیا کہیں گے؟ تم تو چوری کر رہے ہو نا، تم نماز گھسیڑ رہے ہو بیچ میں. کہیں گے تو عبادت ہی کہیں گے بیسیکلی. یہ نماز وہ ہے نا، میں آپ کی بے چینی بتا رہی ہے تینوں کی، آپ کی تینوں کی بے چینی بتا رہی ہے. آپ کو بہت گالیاں پڑ رہی ہیں. میرے بھائی ایک منٹ رک جا یار. نہیں جلیبی ایک سیکنڈ، لیٹ می فنش دیٹ. جلیبی نو پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر فار ٹائم. ان کو بعد میں کہے گا نہیں بعد میں کہاں سے چرایا بتا دو ان کو. ڈزنٹ میٹر، ویٹ آپ ہی بتا. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی ہم اب آگے کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا کیونکہ مجھے ان کی جوئش ریبائز کی پریئر پتا ہے، مجھے یاد ہے، اس وجہ سے میں نے پتا تھا کہ حشام آئے گا. اچھا جی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع اور سجود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. جی بالکل. یہ سر یہ جناب آپ کے پاس آیا، یہ پوری کی پوری، یہ کہاں تک ہے؟ اس نے کوئی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس نے آگے جا رہے ہیں. ریلیکس، ٹیک اے چل پل. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ یہ جڑنے لگے نیچے. یہ دیکھیے سر، آپ دیکھیے آپ کے سامنے. ون مائی ریڈیمر، بائے بائے بائے. جی اور رکوع میں کیا ہوتا ہے جناب؟ ان سے پوچھے ذرا رکوع میں کیا ہوتا ہے. اوے رک جا. اس کی نماز ختم ہو گئی ہے یہاں پہ، تو ٹینشن ہی نہ لے. صبر لے. یہ بیچ میں آ گیا تھا. یہ سر سارے لوگ سنیے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کتنے لوگ دیکھیے. Hashem, my strength and my redeemer. My strength, my redeemer, Hashem. He who makes peace in his high places. May he in his compassion make peace for us and for his entire nation Israel. And say Amen. Amen. ختم ہو گئی سر. پوری نماز، پوری کی پوری نماز میں نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ کچھ اور ہے. صرف کھڑے ہو کے پریئر مانگی جا رہی ہے. اور اس پوری پریئر کے اندر کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دس از اے پریئر، دس از این عبادت. نمبر 1. نمبر دوسری بات، یہ 5 وقت کی نہیں ہے. نمبر تیسری بات، it has nothing to do with Islam. کیونکہ اس کے اندر نہ تو محمد کا نام لیا گیا، نہ ہی آنے والے کسی پیغمبر کے بارے میں بات کی گئی. اس کے اندر حشام سے مرسی اور سیلویشن مانگی جا رہی ہے، حشام سے. ناؤ یہ انہوں نے یہ بتا دی. اب جناب حضرت کیوں جھوٹ بولتے ہیں اتنا؟ اچھا میری بات سنیں. دوسرا آپ نے بولا یہ 3 ویٹ. دوسرا ابھی آپ نے بولا نہ سجدہ کیا، نہ سلام پھیرا. فیض عالم ویٹ یار. دوسری آپ نے بات کی یار، صبر کر. دوسری آپ نے بات کی یار، صبر کر. مجھے سجدے کے کچھ لگتے ہیں، مجھے پتا ہے سجدے. صبر، ریلیکس، ٹیک اے چل. اچھے سے پڑھ گئے نا. ناؤ ریلیکس دلیل نہیں ہوتی نا. یار جب
آپ اگلے کو بولنے کا موقع دیں. میں 3 سال رہا ہوں. ریلیکس بھائی, اگلے کو بولنے کا موقع دیں بھائی, ریلیکس کریں. بتا رہا ہوں 3 سال رہا ہوں میں تم لوگوں میں, میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. کوئی بات نہیں, ریلیکس ہو جائیں. 3 سال آپ رہے ہیں ہم لوگوں میں, بہترین ہے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو دی سیکنڈ تھنگ. ابھی آپ نے بولا یہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کتنے وقت کی پڑھتے ہیں سر؟ 3 وقت. 3 وقت کی. تو آدم سے 5 وقت کی نماز چلتی آ رہی تھی, جبکہ یہودیوں نے 3 وقت کی کر دی. سر آپ نے اپنی ہی بات میں کنٹراڈکشن مار دی ہے. اگلی بات پہ آتے ہیں. میں اگلی بات پہ آتا ہوں. ہمارے اہل تشیع بھائی بھی 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں اہل تشیع بھائی آپ اچھا قرآن میں 3 اوقات ہیں. میں یہ کہا نہیں ہے قرآن میں 3 اوقات ہیں. آپ پھر 3 کیوں نہیں پڑھتے سر؟ آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ فور نہ ڈالیں سر. آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں سر؟ آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کی سر دیکھیں مجھے زخم بہت گہرا لگا ہے. سر زخم گہرا لگا. اچھا بہت گہرا لگا. خود کی بات میں پھنسے ہیں بھائی, یہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے. سر اسکرین سائڈ پہ کیجئے. اب ذرا میں ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں. آپ سر مجھے جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتا. آپ میرے میں رہے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ رہے ہیں ایتھیسٹ. میں کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں تھا, سمجھ لگی ہے؟ میں اسلام کو چھوڑنے کے بعد, اسلام کو دفع دور کرنے کے بعد میں ایگنوسٹک ہوا تھا. میں آج تک ایتھیسٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ ہمارے میں نہیں رہے. تیسری بات اب میں آپ کو بول دیتا ہوں, اب آپ کے ساتھ میرا ہو گیا بائے بائے, کیونکہ آپ کو امب کا نہیں پتا یہودیوں کا. میں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے, اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ تو مجھے تعلیم دینے سے پہلے سوچیں سمجھیں اور پھر آئیں. جو چیز آپ مجھے دکھانا چاہ رہے ہیں یہ میں نے ایک دفعہ نہیں, پہلے کیٹاگوریکلی کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے اندر نماز نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی نہیں ہوتی. کیٹاگوریکلی میں کہہ رہا ہوں, میں کیٹاگوریکلی شٹ اپ یار, لسن لیٹ می فنش, پھر بولو یار. میں کیٹاگوریکلی یہ بات ابھی بھی کہتا ہوں. چوٹ لگی ہے. میں کیٹاگوریکلی یہ بات ابھی بھی بولتا ہوں کہ یہودیوں میں نماز نہیں ہوتی, عبادت ہوتی ہے, پریئر ہوتی ہے, اور یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. ہر وہ ریلیجن جس میں خدا ہو اس کے اندر عبادت اور پریئر ہوتی ہے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو. اب آپ مجھے کیا کریں گے؟ اب آپ مجھے دکھائیں گے کچھ آیات کہ فلانے پروفٹ نے سجدہ کیا, فلانے پروفٹ نے جھک کے عبادت کی, فلانے پروفٹ نے کھڑے ہو کے عبادت کی, فلانے پروفٹ نے اس طریقے سے عبادت کی. آپ جدھر جدھر جائیں گے وہ آیات بھی میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے, نماز نہیں ہے, پریئر ہے, عبادت ہے. آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا سیم گراؤنڈ. آپ 3 دفعہ ہلے ہیں. اب آپ اپنی جو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے اس کو مت نکالیں. کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ, اگر قرآن میں آپ نے کہا کہ 3 وقت کی نمازوں کا ذکر ہے تو آپ ابھی کہا ہے, لائیو میں کہا ہے قرآن میں 3 وقت کی نمازوں کا ذکر, آپ نے لائیو میں کہا ہے. میں ریوائنڈ کر کے دکھاؤں گا, اگر کہا تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی. اگر میں دکھا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں 3 وقت کا ذکر ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی, کیونکہ قرآن میں 3 وقت کا ذکر ہے نا. یہ میں نے کب کہا ہے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے آپ کو کہا قرآن میں اوقات نہیں ہے. ان کو بھی میوٹ کریں, اور میں بھی میوٹ پہ جا رہا ہوں. میں ریوائنڈ کر کے ان کی بات دیکھنے لگا ہوں. ان کو بھی میوٹ کریں, میں بھی میوٹ پہ جا رہا ہوں. تب تک فیض مجھے لگتا ہے اور بھی مومن بھائی جڑے ہیں, ان کو بھی لینا ہے ہمیں, ان کے ساتھ جلدی جلدی ریپ اپ کریے. بس سر میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ میں اب آ گیا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنے بھی ساحل سمیر بھائی جتنے بھی یہی تیار ہو گئے, ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کی کشتی تباہ کر دینی ہے. کیونکہ میں ان لوگوں سے ہو کے آیا ہوں. اچھا یہ نماز جو مجھے پتہ ہے, یہ تو پرشین ورڈ ہے, آپ کو پتا ہے؟ نماز جو آپ بولتے ہو اتنے شوق سے, جی سر بالکل ایسا ہی ہے. پرشین ورڈ وہ ہم نے مستعار لیا اردو میں, پرشین ورڈ مستعار لیا ہے. تو اور یار یہ ابھی بھی بولی جا رہے ہیں. اسکرین ہٹائیں یار ذرا, ان کے ساتھ ہم یہیں پہ بات کریں. میں نے اگر کہا تھا کہ ان کو میوٹ کر دیں اور میں اگر چپ ہو گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے بولتے جائیں. چلے آپ نے نہیں بولنا, کوئی بات نہیں, میں اس کے اوپر شارٹ بنا کے ڈالوں گا, اور ڈونٹ وری میرے پاس تو ویڈیو ہے, میں شارٹ بنا کے ڈالوں گا. اور آپ کو نہ اب آپ خاموش نہیں ہیں.
اب آپ مجھے قرآن میں سے 5 وقت کی نمازیں اور 5 نمازیں دکھائیں پلیز. مائک آپ کا ہے, جب تک نہیں دکھائیں گے ہم آگے نہیں چلیں گے سر. ایڈم بھائی آپ کا نہیں چلیں گے ہم آگے. نا 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 اب آپ دکھائیں گے پھر آگے چلیں گے. میں کچھ معذرت نو, آپ کو میں نے کہا تھا آپ چپ کر جائیں تاکہ میں آپ کی بالکل ویڈیو نکالوں. آپ بولنا شروع ہے. اب آپ 5 وقت کی نمازیں اور 5 وقت کا ٹائم قرآن میں سے نکال کے دکھائیں گے تو آگے چلیں گے ہم پلیز. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں ہے, پلیز وہ نہیں ٹریڈیشن کے ہے. اندر کتنے ہوتا وقت کا ہے, کتنے وقت کا ہے؟ ہے ہی نہیں, ٹائم اس کے اندر نہیں بتایا, وہ ٹریڈیشن کے ایک اندر وقت ہوتا کا ٹائم بھی نہیں ہے. ہے. نہیں اگر میں ٹائم آپ کو ہوتا ہی دکھا نہیں ہے. دوں کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ظہر کا وقت وہ ہے جس وقت میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. ہاں اس طرح کی تو چیزیں ہیں, اس طرح کی کیا چیزیں مطلب مل جائیں گی. ظہر کے وہ تو وقت ٹائم, میں آپ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں؟ وہ تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ جب سورج ظہر نہیں کے نکلتا وقت اس آپ وقت, اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں؟ یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کے اندر. عرب کے اندر ایک ٹریڈیشن تھی کہ ظہر کے وقت وہ جی ننگے بالکل ہو جاتے تھے. ننگے نہیں ہو جاتے تھے وہ اپنے, جب جاتے تھے گندی اپنے ٹریڈیشن کم تھی. سر اپنے میں کمروں یہ میں, وہاں ٹریڈیشن. ٹریڈیشن بڑا زبردست ہے کہ ظہر کے وقت لوگ ننگے ہو جاتے تھے. ننگے ہو جاؤ. ابھی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں تو وہ دھوتی جو ہے وہ اوپر کر کے تو سر پہ کر لیتے. سر دھوتی سر پہ کر لیتے تو نیچے سے وہ لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا سب کو. گاؤں میں آپ کبھی چلے جائیں, وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی سچویشن بن جائے تو ہو جاتا ہے. اچھا وہ دھوتی اوپر کر لیتے تھے ظہر کے وقت. ہاں ہاں حضور بھی اچھا یہ اس کو لالا کہتے جی ہیں. حضور بھی عمل کرتے تھے کیا؟ حضور بھی کیا عمل کرتے تھے, جب وقت بارش ہوتی تھی تو وہ اپنے کپڑے اٹھا کے اوپر لے لیتے تھے. یہ بات او شیم. نہیں کرتے تھے. اگر میں ثابت کر دوں کرتے تھے پھر کیا کریں گے؟ آپ مجھ پر دیکھیں, آپ مجھ پر نہیں تنقید کریں. ایک سیکنڈ. اگر میں آپ وہ کو ثابت کر وہ دوں, حدیث موجود ہے, صحیح اگر بخاری میں میں آپ کو حدیث موجود ہے, ثابت کر مجھے دوں, پتا ہے. حدیث موجود ہے, آپ کو پتا ہے نا, ہاں آپ کو پتا ہے ہاں نا. مجھے پتا ہے, اور تو مجھے پھر اس اس کے کا اوپر مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بارش ہوتی تھی محمد صاحب نیکڈ ہو کے باہر چلے جاتے تھے اور نہائیاں کرتے تھے. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں یہ آپ غلط بول رہے ہیں. یہ صرف میں غلط اس بول رہا موقع ہوں. کی بات ہے جس وقت موقع قریش کی جو بات ہے ہے. وہ, ہاں وہ قریش جو ہے وہ ایک خاص موقع پر وہ پتھر اٹھاتے, اور وہ نبوت سے پہلے کا بات ہے. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے سر, اب آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو یہ دکھائیں تو صحیح نا. آپ نے میرے اوپر تہمت باندھی. سر دکھائیں اسکرین سر. لے سر, یہ ہمارے پاس آ گئی سر, حدیث آپ کے پاس آ گئی. یہ ہے اسے جناب, ہٹا دیں. یہ ہٹا دیں سر, بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ ابن ماجہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں, اگر ہمیں انگریزی ٹرانسلیشن اس کی مل جائے. اوکے, فلانے کی اتھارٹی پہ آج ارے یہ کیا آ گیا, ارے یار کون سی حدیث آ گئی, سوری. آپ کو دوسری حدیث دکھاتے ہیں, کدھر آ گئی یار, کدھر نیچے والی میں دیکھتے ہیں. نہیں یہاں پہ نہیں ہے, سوری, غلط ریفرنس لے آیا. ہو جاتا ہے, انسان ہے. آپ کو اصل ریفرنس دکھاتے ہیں. لا 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 لا. ٹروتھ سیکر بھائی, اگر حضور ایسے برہانہ حالت میں نہائی کریں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ برہنہ حالت میں سارے نائی کرتے ہیں, کپڑے پہن کے کون نائی. بارش میں کھلے میں اس کا بولو نا. ارے بارش میں جب نائیاں کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا سر؟ وہ بھی کھلے میں, گھر میں نہیں بھائی. گھر میں بارش کیسے ہوگی, چھت ہے نا گھر میں, تو کھلے میں. محمد صاحب ایسا کیوں کرتے تھے سر؟ آپ کو دکھا رہے تھے. جی سر دکھا رہا ہوں. ان کے ریفرنس جو ہے نا, ویب سائٹ انہوں نے ریفرنس چینج کیے ہیں. ڈونٹ وری, میں نے کوئی گل نہیں, میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, میں دوبارہ نئے ریفرنسز نکال لوں گا, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ کو دیتا ہوں سر, میں نے اس کی پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے. یہ ریفرنس چینج کر دیتے ہیں, میں دوبارہ سرچ کر کے نئے ریفرنس لے آؤں گا اور میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا. لیکن اس کے اوپر تو میری پوری ویڈیو ہے, وین اٹ رینز, جب بارش ہوتی ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو ٹھیک ہے, دکھاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. سر سب آپ کی سے بات میں پہلے تو یہ سنوں ہے, گا. یہ ہاں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو حدیث آپ پیش کریں گے نا, ہم اس کے وہ ضعیف ہوگی سر, آپ کے مطابق ضعیف ہاں ہوگی, لیکن آپ ہم کے اس کو دیکھیں گے محدثوں نا, کے مطابق جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے. وہ آپ ہم کے دیکھیں گے مطابق نا کون ضعیف سے ہے. محدث ہیں, ہم دیکھیں گے نا محدث سر کون آپ ہے. دیکھیے گا بعد میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, ڈونٹ وری. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ سر میں اس کو دوبارہ سے لے بھی آؤں گا, ٹینشن ہی نہیں لینے کی. یہ سر میری ویڈیو ہے, اس کا نام ہے جب بارش ہوتی ہے. اسکرین دکھائیے سر ان کو. یہ دیکھیں کہ ہم اس سارے کے سارے کو جب جو بتا رہی ہیں وہ کہ وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں, کے اوپر صلوات ہو, پریئر ہو اور سلام ہو اور سلامتی ہو, کہ جس وقت
آسمان بارش برستا تھا، جس وقت آسمان بارش برستا تھا یعنی جب آسمان سے پانی برستا تھا تو وہ فوراً سے پہلے اپنے کپڑے اتار کے یعنی اسٹرپ کر کے، اسٹرپٹیز دیکھیے کبھی، اسٹرپٹیز جو ہوتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسٹرپ بٹ نیکڈ، یو نو، سارے کپڑے اتار کے بٹ نیکڈ ہو کے تو بارش کا مزہ لینا شروع کر دیتے تھے. بٹ نیکڈ ہو کے بارش کا مزہ لینا شروع کر دیتے تھے. یہ اس نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ایک ورجن سے بھی زیادہ ورجن سے بھی زیادہ وہ ہے، شائع ہے. تو جناب ہم translate.google.com میں جاتے ہیں، عربی سے انگلش کی ٹرانسلیشن بنواتے ہیں. When the sky rains، جب sky بارش برستی تھی، he takes off his clothes، تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، and strips، اور strip یعنی کہ بٹ نیکڈ ہو جاتے تھے، until it rains، جب تک بارش ہوتی رہتی تھی. سو ہمارے پیارے نبی جو کہ ایک ورجن سے، شائع ورجن سے بھی زیادہ شائع ہیں، وہ بٹ نیکڈ ہو کے یعنی کہ ننگ درنگ ہو کے بارش میں نہانے کے لیے گھس جاتے تھے جب تک بارش ہوتی رہتی تھی. تو اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا جب بارش ہوتی ہے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب نہیں ہے، یہ آپ کی وجہ بتاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ بتاتا ہوں. دیکھیں حدیث کے بارے میں ہم تمام امت مسلمہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ حدیث روایت باللفظ نہیں ہے، یہ روایت بالمعنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نریٹرز ہیں ان میں سے کسی نے اپنے الفاظ اس میں ڈال دیے. اچھا سنیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ بارش کے اندر آپ کے پاس آ گئی ہے، یہ دیکھیں آپ کے پاس آ گئی ہے حدیث. یہ جناب آپ کے پاس سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 کی تفسیر کے اندر یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو نبی پاک جو ہیں کپڑے اتار کے اسٹرپ کر کے بارش میں نہانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت آپ مجھے بتا کچھ رہے تھے، بارش والی بات بیچ میں پتہ نہیں کیسے آ گئی، لیکن چلے آپ اس زمانے میں لوگ جب نماز پڑھنے ظہر کا ٹائم آتا تھا تو وہ ننگے کیوں ہو جاتے تھے؟ مجھے یہ بھی جاننا ہے. بالائی کپڑے اتار دیتے، بالائی کپڑے، ابھی بالائی کپڑے ہو گئے. ہاں تو بالائی کپڑے اتارتے. اچھا اندر والے کپڑے نہیں اتارتے تھے؟ آپ تو کہتے تھے دھوتی اوپر اٹھا لیتے تھے. دھوتی اوپر اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں کچھے تھے، سلے ہوئے کچھے ہوتے تھے اس زمانے میں. آپ کے پاس کوئی ایک ریفرنس ہے جس میں پتہ لگے کہ اس زمانے میں سلے ہوئے کچھے ہوتے تھے؟ کچھے سمجھتے ہیں سر؟ کچھوں کا نہیں ہوتا، وہ تہبند ہوتا تو سنبھال کے رکھا ہوتا نا. جی سر اگر آپ نے علمی گفتگو کرنی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. علمی گفتگو جی سر علمی گفتگو ہی کر رہا ہوں سر آپ کے ساتھ. میں نے پوچھا ہے چبلے نہ مارے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. حضرت اصل بات پہ آ رہا ہوں. جب نماز کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم، تو لوگ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے. سر یہ مجھے ذرا آپ سمجھا دیں. بالائی یہ کہاں لکھا ہے سر؟ یہ بالائی کے مالائی. اب میں مالائی دکھا دیتا ہوں آپ کو. سر قرآن کی چیپٹر نمبر 24 کی آیت نمبر 58 کہتی ہے، اے ایمان والو، چاہے کہ تم سے اجازت لیں کہ کرے تمہارے غلام اور لونڈیاں، جیسے لونڈیاں بھی بڑی اسلام میں جائز ہیں بڑی بہترین طریقے سے، اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے، 3 اوقات میں نماز ہے. میں نے آپ کو کہا تھا قرآن میں 3 اوقات میں نماز ہے. یہ آپ کو 3 اوقات نظر آتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت. دوپہر کے وقت یہ لوگ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے ہو کے پھر رہے ہوتے تھے. بالائی کہاں لکھا ہے؟ بالائی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں ابھی آپ نے اور میں نے بات کی اور آپ کو بڑا برا لگا جب میں نے کہا کہ انڈر گارمنٹس اس زمانے میں ہوتے تھے، کچھے ہوتے تھے. آپ نے کہا یہ بڑی گندی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن بیسیکلی سوال پھر آ جاتا ہے نا، اگر انڈر گارمنٹس تھے نہیں، کچھے تھے نہیں، تو بالائی کپڑے یعنی کہ باہر پہنے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے تو نیچے تو ننگے ہی نکلو گے، بٹ نیکڈ نکلو گے. اور کیا نکلو گے؟ نہیں بٹ نیکڈ نہیں نکلتے، نیچے تہمد ہوتا تھا، وہ تہمد باندھ کے رکھتے تھے. تہمد نیچے نہیں ہوتا ہے حضرت، سنیں پہلے ذرا لوگوں کو سمجھا لینے دے. تہمد بھی بالائی میں ہی شامل ہے. آپ نے بالائی کا ہے، بالائی کا مطلب ہے اوپر والے، باہر والے، ناٹ کے ٹاپ لیول. شرٹ کی بات نہیں آپ نے کہا، بالائی کپڑے. ٹھیک ہے، بالائی کا مطلب ہوتا ہے، اور بھائی سائنسدان جب جسم کے اوپر ہوتے ہیں، جسم سے بالا سارے کے سارے ہیں، پینٹ اینڈ شرٹ دے آر بالائی کپڑے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی نا تو مت بولیے،
जिस्म से बाला की बात होती है यहाँ पे बालाई। जिस्म से बाला नहीं होती, बालाई का मतलब होता है। Listen, this is how Urdu is, so don't teach me that. Now अगर आपको उर्दू नहीं आती, हिंदी बोलने कोई मसला नहीं है। अब आपने यहाँ पे इस आयत के अंदर लिखा हुआ है when you take off your garment, जब आप अपने कपड़े उतार लेते हैं। हजरत सवाल ये है, आपने यहाँ पे बालाई किस वजह से डाल दिया? इस वजह से डाल दिया कि जो बाकी आयात है या जो बाकी हमें जो सिलसिला या हदीस से पता लगता है कि नबी, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया। ओके, हदीस दीजिए जरा, हदीस दीजिए। अभी आपने जिक्र किया जहाँ पे सिर्फ शर्ट उतारते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत और असमत है वो एक कुंवारी औरत की तरह थी, ये एक हदीस है ना। इसका मतलब ये है कि कुंवारी औरत ही थे। छोड़ दें उस चीज को, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए हजरत प्लीज। इधर उधर मत जाइए, बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं कपड़े उतारने की। जब ज़ोहर की नमाज होती है आप कपड़े उतार देते हैं मेरे प्यारे भाई? जब आप नहाने जाते हैं तो कपड़े नहीं उतारते? नहाने वक्त उतारेंगे ना, ज़ोहर की नमाज से पहले उस वक्त में ज़ोहर पढ़नी है जिस वक्त में आप कपड़े उतार देते हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस वक्त में आप कपड़े उतारते हो और कितने कपड़े उतारते हो, ये कुरान में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया सर? जब आप खलवत में होते हैं तो खलवत में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सर खलवत में क्या मतलब? मैं खलवत में कपड़े उतार के मुठ मारना शुरू कर दूं? हद हो गई यार, ये बदतमीजी कमाल हो गई यार। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स मैन, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा सर, आप रिपीटेड सर्कुलर आर्गुमेंट में जा रहे हैं व्हिच इज नॉट मुनासिब। इल्मी गुफ्तगू सर, मैं खलवत में जाके कपड़े नहीं उतारता। एडम भाई एक मिनट यार, यहाँ पे हदीस में लिखा है, एडम भाई ने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंस दे दो जिसमें लिखा। आप ये देखें, अब मेरी सुने, आप इसको पढ़े। ईमान वालों, चाहिए कि तुमसे इजाजत लिया करें, सुने, चाहिए कि तुमसे इजाजत लिया करें तुम्हारे गुलाम और लोनिया और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे, 3 औकात में, फजर की नमाज से पहले और जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो दोपहर के वक्त और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात तुम्हारे पर्दे के हैं। इसका मतलब है ये तुम्हारे औकात खलवत के हैं। अब खलवत में कोई बाज़ दफ़ा इंसान कपड़े चेंज करने के लिए थोड़ी देर के लिए उतार देता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर ये ट्रेडिशन था अरब के अंदर कि वो दिन के वक्त वो उतार देते थे कपड़े। इसमें क्या मसला क्या है? ट्रेडिशन था अरब में कि वो खलवत में जाके कपड़े उतार के लेट जाते थे। खलवत में, जी खलवत में का मतलब तन्हाई में। हाँ, तन्हाई में सबको पता है खलवत क्या होता है। तो ये वहाँ का ट्रेडिशन था कि लोग नंगे अपने कमरों में बैठे थे अकेले। बाज लोग उतार देते थे, बाज नहीं उतारते। बाज लोग यार, यहाँ पे नहीं लिखा कि बाज लोग, यहाँ पे लिखा है जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो। इट इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट। जो जेनेरिक स्टेटमेंट है ना, जेनेरिक मतलब यही है ना, कहने का मकसद है कि पर्दे के हैं ये औकात, तुम्हारे पर्दे के हैं। इसका मतलब है कि तुम खलवत में हो, तन्हाई में हो, यानी कि आप अपने कपड़े उतार देते हैं। बेहतरीन। अल्लाह मियां को जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप कपड़े नहीं उतारते। यार नहाने की बात नहीं हो रही भाई, वो जमाने में आपके पास घरों के अंदर अटैच बाथ नहीं थे। हेलो भाई हजरत, क्या हो गया यार? क्या मेरे साथ क्या साइंस बना रहे हो? कहीं पे तो वहां पे लेके जाते हो, कहीं पे अटैच बाथ घर में नंगा कौन घूमता है? बाथरूम में नंगे होते हैं भाई नहाने के लिए, घर में नंगा कौन होता है? अरब के मुसलमान अभी भी आप अरब के मुसलमान ऐसे ही करते थे फैज। अरब के मुसलमान ऐसे ही करते थे। अरब के मुसलमान ऐसे ही करते। अभी भी अगर आप देहात में चले जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, इस पे आप आपकी अच्छे से तैयारी करो। और भी बहुत सारे मुसलमान भाई जुड़े, हमें उनसे भी बात करनी है। आपसे पूरा दिन बात नहीं कर सकता। मैं आखिरी बात कर लूं? नहीं आखिरी, चलो कर लो, बात कर। मुझे एक मैसेज देने दें। मैसेज आप सबको ये है कि सबसे पहले तो एडम भाई, मैं बिल्कुल बात खाऊंगा आपसे। अगर मेरी कोई बात से आपको बुरी लगी हो या ऐसा लगा हो कि मैंने आपको नोट किया, सर आपको भी मेरी बात बुरी लगी हो तो सर उसके लिए भी वेरी सॉरी सर। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम भी अगर हम आए आपस में तो प्लीज यार हम थोड़ा सा ना इल्मी तरीके से इसको गुफ्तगू सर। मैं आपसे जी अगली बार एक मिनट अगली बार आप थोड़ा इल्म लेके आ जाना तो जी मैं कोशिश करूंगा कि मजीद थोड़े से अपना पॉलिश करना।